آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ وتھ CNN. میں ہوں آپ کی میزبان زنیرہ. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے CEO ہیلتھ صاحبات ڈاکٹر مشتاق سپرا، جن سے آج ہم کووڈ کے حوالے سے، ڈینگی کے حوالے سے اور پولیو کے حوالے سے گفتگو کرنے والے ہیں. تو آئیے چلے پہلے ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ ادھر آئے. تو جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس پہ ڈسکس کرنے والے ہیں جو آج کل کے کامن ایشوز چل رہے ہیں. سائبر میں اس کی بہت زیادہ ریشو بھی آ رہی ہے. تو آئیے چلے ہم پہلے کووڈ سے شروع کرتے ہیں کہ بیسیکلی اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی 5th لیئر سٹارٹ ہو گئی ہے آگے، تو اس کے سمٹمز بھی کیا ویسے ہی ہیں جو پریویس کووڈ کا تھا یا یہ اس سے اسٹرانگر ہے؟ جی، اگر ہم کووڈ پہ بات کریں تو یہ تقریباً 2 سال پہلے کووڈ-19 ایپیڈیمک کے نام سے اس کا آغاز ہوا، جس میں فلو لائک سمٹمز تھے. اس کی ملٹیپل پریزنٹیشنز ہیں. گلا خراب ہوتا ہے، فیور ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے یا ڈائریا کے ساتھ. جب ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو فائنلی اس نتیجے پر پہنچا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہ یہ ایک کرونا وائرس کی فیملی ہے، اور اس میں بڑا اس کا ریپڈ سپریڈ تھا. اور اس میں بہت زیادہ، چونکہ یہ ایک نیا وائرس تھا، آلدو کہ اس فیملی کا وائرس 10 سال پہلے کمیونٹیز کو، لوگوں کو انفیکٹ کر چکا تھا. لیکن انویسٹیگیشنز کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اس کو کووڈ-19، چونکہ 19 میں اس کا آغاز ہوا تو اس کا کووڈ-19 نام دیا گیا. اور اس وقت چونکہ ہمارے پاس ویکسینز نہیں تھیں اور اسپتالوں میں اس کا بہت زیادہ جو کیس لوڈ ایڈمٹ ہوا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ بہت زیادہ برڈن آیا، اور پھر اکارڈنگلی اس کو انہوں نے مینیج کیا. ٹھیک، تو مطلب ابھی والا کووڈ اور بیک والا پریویسلی اس لیئر میں کوئی خاص سا ڈفرینس نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں جی، یہ ایک چونکہ وائرس کرونا فیملی وائرس ہے جس کی پریزنٹیشن بڑی ڈیفرنٹ ہے، اور وائرس جتنے بھی ہیں وہ بڑا ریپڈلی چینج کرتے ہیں. اگر اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو اس کی ڈیفرنٹ ویریئنٹس آئے، جس کو ہم ڈیلٹا ویریئنٹ کہتے ہیں، الفا، گیما، اور ابھی لیٹسٹ جو ہے اومیکرون کے نام سے، اور اس سے بھی ایڈوانس جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. اور بیسیکلی جو اس کو ہم جس کو 5th ویو یا 5th لیئر کہہ رہے ہیں، اس میں اس وائرس کا سپریڈ بہت ریپڈ ہے. اس میں لوگوں کے مکسڈ اوپینین ہے، کنسلٹنٹس کے، جو ہمارے پلمونالوجسٹ یا ایکسپرٹس ہیں ان کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں آلدو مارٹیلٹی کم ہے، لیکن اس بات سے میں سمجھتا ہوں ایگری نہیں کیا جا سکتا. ایک تو اس وائرس کا اتنا ریپڈ سپریڈ ہے کہ اگر پہلے والا وائرس ایک بندہ 10 لوگوں کو انفیکٹ کرتا تھا تو یہ 20 لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے. اور اس کا سپریڈ اتنا سیویئر ہے کہ ایک فیملی میں ہے تو وہ ٹوٹل فیملی جو ہے اس وائرس سے انفیکٹ ہوتی ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں میں سانس کی تکلیف اور جو بھی اس کی پریزنٹیشن ہوگی، ایڈمیشن کی صورتحال تک وہ پہنچتے ہیں. جی، تو اس کو کیسے پہلے جو ہے مطلب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس پرسن کو کووڈ ہو گیا؟ کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے نارمل ہے فلو اور یہ سارا کچھ. تو دیکھیں، جب وائرس کی ٹائپنگ کرتے ہیں تو ابھی پاکستان کی لیبس جو ہیں ہماری اسلام آباد اور لاہور لیول پہ اس کی سیکوینسنگ شروع ہو گئی ہے. آلدو اگر صحیح وال کی بات کریں تو ہمارے چونکہ پازیٹیوٹی ریٹ بہت کم ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ ٹائپنگ شروع نہیں کی. ہمارے جتنے بھی ٹیسٹ جاتے ہیں آن ایوریج ہم پاپولیشن کے حساب سے 300-400 کے قریب ٹیسٹ بھیجتے ہیں، تو وہ ان میں سے جو پازیٹیو آتے ہیں ان کو ہم کووڈ پازیٹیو ڈکلیئر کرتے ہیں. اس کی ٹائپنگ ڈٹرمن کرنا وہ میگا سٹیز جو ہیں جس طرح لاہور ہے، فیصل آباد ہے، پنڈی ہے، یا گوجرانوالا ہے، یا ایون ملتان ہے، ان لوگوں کا وہ ٹائپنگ کرتے ہیں تاکہ وہ پتہ لگ سکے کہ اس کی وائرس کی ٹائپ کیا ہے. تو اس پہ وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ اومیکرون ہے یا وہ سمپل وائرس ہے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب اس ٹائم ساہیوال میں کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کووڈ کے؟ ابھی ہمارے کرنٹ جو ہیں جی، ظاہر ہے ابھی انہوں نے اس کا جو انکوبیشن پیریڈ ہے، اس کا آئسولیشن پیریڈ بھی 5-6 دن تک کر دیا ہے. سٹارٹ میں ہم اس کو 2 ہفتے کرتے تھے، پھر 10 دن پہ آ گئے، ابھی 5ویں-6 دن پہ. اس وقت ہمارے 5 یا 6 کے قریب پازیٹیو مریض ہیں جو گھروں میں داخل ہیں. لکیلی ساہیوال میں اس وقت کوئی بھی سیریس کنڈیشن میں کووڈ پازیٹیو پیشنٹ جو ہے وہ اس وقت ایڈمٹ نہیں ہے. اچھا، تو کووڈ کی جو ویکسینیشن کی بات ہوتی ہے، ویکسینیشن حوالے سے کہ ویکسینیشن لگانا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ ایک جتنی بھی وائرل ڈیزیزز ہیں اس میں ایک طرف تو وہ سیلف لمٹنگ ہوتی ہے، اس نے اپنا کورس پورا کر کے، لیکن جہاں پہ سیویرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ اموات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس لحاظ سے دیکھیں تو پھر اس کے جو پریونٹیو میئرز ہیں وہ ڈیفرنٹ اس کے لیولز ہیں. مثلا ہم کمیونٹیز کو یہ میسج دینا چاہیں گے، لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیں گے
کہ وہ بڑی گیدرنگز میں نہ جائیں, سوشل ڈسٹینسنگ آبزرو کریں, فزیکل ڈسٹینسنگ آبزرو کریں, اور اس سے امپورٹنٹ جو ایک جس کا میں کہوں گا کہ گیم چینجر کا رول ہے, ویکسینیٹ کروائیں اپنے آپ کو. اس میں چونکہ جب یہ سٹارٹ ہوا تو اس وقت ویکسینز اویلیبل نہیں تھی, پہلے 3-4 ماہ میں ڈفرینٹ ٹرائلز ہوئے, ریسرچ ہوئی اور اس میں پبلیکیشنز ہوئیں, اس کے بعد ویکسینز آ گئیں. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کی ویکسینز ہیں, اس پہ فردر پبلیکیشن آ گئی ہیں ہر ویکسین کی کہ ایفیکیسی کتنی ہے, اور اس کا جو اونلی سلوشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ 100% ہم لوگوں کو ویکسینیٹ کریں گے تو ہم اس جو کووڈ-19 کا ایپیڈیمک ہے اس سے باہر نکل سکیں گے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ یہ وبا ہے ہی نہیں, مطلب کوئی پینڈیمک ہے ہی نہیں, کوئی ڈیزیز ہی نہیں ہے, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس میں بہت زیادہ اویئرنیس کا رول ہے, ہم لوگوں کو یہ میسج دیں کہ یہ ایک اس پہ ابھی تو کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے, بے شمار اموات ہوئی ہیں. اگر ہم پروونشل لیول پہ دیکھیں, نیشنل لیول پہ دیکھیں تو بے شمار لوگوں کی اموات ہوئی ہیں جو کووڈ کنفرم تھے. اس میں بھی ٹائم اینڈ اگین لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے, اس کے بعد ہاسپٹلائزیشن ہوئی. پہلے یہ تھا کہ جو اس کا PCR ٹیسٹ, بعد میں یہ کر دیا گیا کہ جس کا CTR جو چیسٹ کا سمجھ لیں کہ ایک اسپیشلائز ٹیسٹ ہے, CT چیسٹ پہ جو کنفرم ہوتا تھا, ان دونوں ڈائگنوسس کو کہا گیا کہ اگر یہ کنفرم ہوتا ہے تو اس کو ہم کووڈ کنفرم کیس لیں گے, اور اس میں اموات بہت زیادہ ہوئی ہیں, اور اس کا اونلی سلوشن جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے علاوہ ویکسینیشن ہے. جی اچھا, تو ضلع اس بارے میں کیا مطلب اقدامات لے رہا ہے ان سب چیزوں کو کور کرنے کے لیے؟ دیکھیں, گورنمنٹ کا ایک بڑا ایسا اسٹیپ ہے کہ ویکسین جتنی بھی ہے وہ ہر ضلع میں, پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں گورنمنٹ فری آف کاسٹ سروسز دے رہی ہے. انیشلی ہم نے جتنے ہمارے RICs تھے, THQ تھے, DHQ تھے, وہ ویکسینیشن سینٹر تھے, اور کچھ ہر تحصیل لیول پہ ہم نے میس ویکسینیشن سینٹر کے نام سے شروع کیے جو 24/7 کام کرتے تھے, اور اس کے علاوہ ہمارے RIC 24/7 کام کرتے تھے. ابھی ہم 3 کیمپینز کر چکے ہیں پچھلے 3 مہینوں میں. آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز میں ہم نے ہر ضلع کے لیول پہ پہلے ہم نے 3 ٹیمیں RUC لیول پہ آرگنائز کی. وہ ایک باقاعدہ مائکرو پلان کے تحت اپنی کمیونٹی میں جا کے جو 12 سال سے پلس لوگ تھے ان کو ویکسینیٹ کرتے تھے. ابھی اس وقت جو ہے ہم نے جو ہمارا ایک میزل روبیلا کیمپین ہوئی, اس ماڈل کو ہی ریپلیکیٹ کرتے ہوئے ہم نے 10 سے 11 ٹیمیں ہماری RUC میں کام کر رہی ہیں, اور وہ ڈور ٹو ڈور لوگوں کو ویکسینیٹ کر رہی ہیں. اور اس کیمپین کا نام بھی یہ تھا ریچ ایوری ڈور, یعنی ریڈ کیمپین کا نام اس کو دیا گیا. اس میں ہم نے ریڈ فیز 1 آبزرو کی, ریڈ فیز 2 آبزرو کی, اور اس وقت ہمارا آج 9واں دن ہے ریڈ فیز 3 کا. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی مطلب آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کیونکہ ضلع بھی ایک چھوٹا ہے, تو یہاں پہ لوگ اتنے زیادہ مطلب پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, بہت سی کمیونٹی ہے جو نہیں پڑھی ہوئی, تو مطلب ان کو کیسے کہا جائے کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ سارا کچھ کرے کہ اس کو پھیلنے سے روکا جائے اگر ان کیس یہاں پہ کیسز ہوتے ہیں؟ تو دیکھیں, گورنمنٹ کے 2 اس میں سٹیپس ہیں. ایک تو اس کو ہم کہتے ہیں انفورسمنٹ, جتنے NPIs ہیں, نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز, اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ہیلتھ ایڈمنسٹریشن مل کے جہاں پہ کووڈ SOPs کی وائلیشنز ہوتی ہیں, مثلا آپ دیکھیں گے کہ وہ مارکیز کو سیل کرتے ہیں, وہ پلازاز کو سیل کرتے ہیں, یا جہاں پہ بڑی گیدرنگز ہیں اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, یا ان ویکسینیٹڈ لوگ, یا ڈفرینٹ سٹیجز پہ آیا کہ ہر بندے نے ماسک پہنا ہے, مارکیٹس بند ہوئیں, اس کے باقاعدہ شیڈول ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اوبلیگیٹری ویکسینیشن چلتی رہی. تو وہ گورنمنٹ ہر لیول پہ اس میں اکارڈنگلی سٹیپس لے رہی ہے. لوگوں کی اویئرنیس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اس میں جس طرح ہمارا ایک کام آپریشنل فنکشن تھے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنا کام کیا, اسی طرح جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں انہوں نے, اب میں سمجھتا ہوں بڑے احسن طریقے سے اپنا رول پلے کیا ہے, اور لوگوں میں اویئرنیس اسپریڈ کی ہے کہ اگر لوگ احتیاط نہیں کریں گے, وہ SOPs آبزرو نہیں کریں گے, ویکسینیشن نہیں لگوائیں گے, تو اس میں مورٹیلٹی بڑھے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ادھر ہمارے ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. تو جی ناظرین, اس ٹائم ہم شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے مزید گفتگو کرتے ہیں. تب تک دیکھتے رہیے TNN نیوز.
हमारे एमडी साहब, हमारे चेयरमैन ताहर अहमद साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ताहर साहब के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये म्यार पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम जो भी इसमें लिख के आपको दे रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और इसमें कोई भी किसी भी किस्म की न ताख़ीर होगी, जो हम टाइम देंगे। हम डिफेंस व्यू हाउसिंग स्कीम में मस्जिद दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, जदीद तरीन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दे रहे हैं, कंक्रीट बाउंड्री वॉल दे रहे हैं, सिक्योरिटी कैमरे दे रहे हैं, जिम, चाइल्ड एक्सरसाइज, पार्क, रोड साइंस, हॉस्पिटल, सेवरेज। और ये जो सेवरेज है जिसमें बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद ये खराब हो जाते हैं, यानी जो यहाँ पे सीवरेज सिस्टम बिछाया है वो अगले 50-60 साल को मद्देनजर रख के बिछाया है ताकि लोगों को किसी किस्म की आलूदगी या गंदगी का सामना न करना पड़े। हमने अपने बेहतरीन चीज़ों को, ये बेहतरीन सोच को यहाँ पे आपके सामने पेश किया है और यही हमारी कामयाबी का राज भी है, क्योंकि ताहर स्टेट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पिछले 25 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डेवलपमेंट और मार्केटिंग में काबिल जिक्र प्रोजेक्ट में जीवन सिटी, अल रज़ाक विला, ईडन गार्डन, फरीद एवेन्यू, गुलशन ज़ैनब, साहिवाल स्टेट फार्म हाउसेज, सफारी सिटी उकाड़ा, डिफेंस सिटी आलमवाला और अब डिफेंस व्यू गोजरा के अलावा बेशुमार रिहायशी व कमर्शियल प्रोजेक्ट को बैक तकमील तक पहुँचाया है और इसको भी इंशाअल्लाह ताला हम अपनी बेहतरीन सोच और बेहतरीन चीज़ों से मुज़य्यन करके आपके हवाले करेंगे। काबिल एहतराम, काबिल ज़िक्र MNA सैयद इमरान अहमद शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं साहिवाल से। मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके सामने अपने ख्यालात का थोड़ा सा इजहार करें। दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूँ, मशकूर हूँ अपने बहुत ही प्यारे भाई ताहिर साहब का। ताहिर साहब के हवाले से कि बेतहाशा इन्होंने कॉलोनीज बनाई, डिफरेंट शहरों में बनाई, साहिवाल में बनाई। मुझे किसी ने कोई शिकायत आके नहीं की कि जी के मेरी कोई कंप्लेंट है, आप हमारा ये फैसला करवा दें। गोजरा वालों को अर्ज कर रहा हूँ कि जी कि आप ये 4 दीवारी के ये अंदर बैठे हैं, ये आप महफूज बैठे हैं और इधर जो एक घर बनाना, हमारे साहिवाल में भी जो इन्होंने कॉलोनियाँ बनाई, आइडियल तरीन लोगों ने जहाँ घर बनाए अपने बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल, वो मैं समझता हूँ कि जी के गोजरा वालों आपकी ये खुश किस्मती है कि जी के ताहिर साहब ने ये कॉलोनी बनाई है, आपको लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है और आप लोग इनके होते हुए इस कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट करें, घर बनाएं, वो आप महफूज हाथों में है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जी के घर बनाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने आप को महफूज हाथों में समझें, सेफ हैंड में समझें। इससे बेहतर ब्लेसिंग और किसी और कॉलोनी में, किसी और डेवलपर्स में नहीं हो सकती। मैं ताहिर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। पिछले 25 साल से हमारी कंपनी काम कर रही है। हमारी सबसे अवलीन तरजीह में ये है कि हम अल्लाह के लिए काम करें, उसकी मखलूक के लिए काम करें ताकि हमारे लिए आसानी और बेहतर पैदा हो। हमारी कंपनी के 2-3 असूलों में सबसे बड़ी बात सिर्फ एक ही है, किसी पार्टी के साथ, किसी क्लाइंट के साथ कोई मिसहैप हो जाता है, फ्रॉड हो या धोखा हो, हम उसकी टोटल पेमेंट वापस करने के लिए तैयार हैं। किस्तों में प्लॉट लिया हुआ है या कैश लिया हुआ है, इन केस अगर वो बेचना चाहता है या वापस करना चाहता है तो कंपनी सबसे पहले ख़रीदार है। वजह यह है कि हम यहाँ कंफर्टेबल लेवल एक देते हैं, बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, ये आपने देख लिया होगा।
ویلکم بیک. جیسے کہ بریک سے پہلے ہم لوگ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے کہ اویئرنیس کے حوالے سے کووڈ کے اوپر کہ جو الٹریٹ پیپلز ان کو کیسے اویئر کیا جا سکتا ہے, تو ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ بتا رہے تھے کہ مطلب ریچ ایچ ڈور, رائٹ, وہ کمپین چل رہی ہے, تو اس ٹائم کتنے لوگوں کو ویکسینیشن لگ چکی ہے؟ دیکھیں, اگر میں سہیوال کی بات کروں تو ہماری تقریباً 26 لاکھ کے قریب پاپولیشن ہے, جس میں 18,86,000 کے قریب ہمارا ٹارگٹ لوگ تھے جن لوگوں کو ہم نے ویکسین لگانی تھی. تو اس وقت تک تقریباً ہم 76% کے قریب 25 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگا چکے ہیں. 76% کے قریب ہم سنگل ڈوز لگا چکے ہیں اور 63% کے قریب جو ہے وہ ہم فلی ویکسینیٹ کر چکے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو 2 ڈوزز لگ چکی ہیں. تو اوورآل اگر میں پروونشل کمپیریزن میں بات کروں تو ڈسٹرکٹ سہیوال میں ویکسینیشن ہماری کافی بہتر ہے. اس میں جیسے جیسے ہماری فلی ویکسینیٹڈ لوگوں کی ریشو بڑھے گی تو ہمارا جو اس میں امیونٹی لیول ہے وہ بھی لوگوں کا رائز ہوگا اور الٹیمیٹلی ہاسپٹلس میں لوڈ کم ہوگا, اور اسی طرح مارکیٹس اور جتنے بھی بزنس پوائنٹس ہیں ان کو گورنمنٹ اوپن کر دیتی ہے. اور سہیوال میں اسی ڈیٹا کی بیسس پہ ہماری مارکیٹس جو ہیں وہ ابھی فلی فنکشنل ہیں اور ان کو فری بزنس کی سہولت میسر ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ ویکسینیشن کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ مطلب آج کل بوسٹر ڈوز کا ایک کنسیپٹ آیا ہے کہ ہاں جی بوسٹر ڈوز لگوانی چاہیے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ بیسیکلی کب لگوانی چاہیے اور کیوں لگوانی چاہیے؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس تقریباً 6-7 قسم کی ویکسینز ہیں. بچوں میں فائزر پریفریبلی لگتی ہے اور جو اڈلٹس ہیں اس میں کوئی بھی ویکسین لگ سکتی ہے جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں. NCOC ٹائم ٹو ٹائم گائیڈ لائنز ریوائز کرتا ہے. ابھی انہوں نے انیشلی ہم جتنے امیونو کمپرومائزڈ لوگ ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کینسر ہے یا بیماری کی حالت میں ہے, اس کو ہم فائزر ایز اے بوسٹر لگاتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی ویکسینز ہیں وہ ہم ایز اے بوسٹر لگا سکتے ہیں. اس میں جس کو پہلی اور دوسری ڈوز لگ چکی ہے, اس کے بعد اگر ہم نے اس کو بوسٹر لگانی ہے تو اس میں کم از کم 6 ماہ کا وقفہ ہونا ضروری ہے. اس کا ظاہر ہے جو پہلی اس کو ویکسین لگی ہے اس میں اگر 6 مہینے تک اس کی امیونٹی پریویل کرتی ہے. اور ابھی گورنمنٹ نے آلدو کہ اس کا فلی فنکشنل نہیں ہے, جن لوگوں نے اوورسیز ٹریول کرنا ہوتا ہے اس کو سیکنڈ بوسٹر بھی ریکمینڈڈ ہے. یعنی 6 مہینے کے بعد جب اس کو سیکنڈ بوسٹر لگوانی ہے تو اس کو 1 مہینے کے گیپ سے آپ سیکنڈ بوسٹر لگوا سکتے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب ان کے ریئیکشنز کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ لوگ بڑا ڈرتے ہیں کہ اچھا جی مطلب ویکسینیشن لگائیں گے اس کے بعد کوئی ریئیکشن نہ ہو جائے یا باڈی میں فیور کے یا اس طرح کے سمٹمس, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ویکسینز جنرلی سیف ہیں. ہم بچوں میں ویکسین لگاتے ہیں, فیور ہو سکتا ہے, ریش ہو سکتا ہے, بہت کم ہوتا ہے کہ 1 in million کسی بندے میں سیریس ریئیکشن آئے. سہیوال میں ہم ان چند ڈسٹرکٹس میں سے ہیں, ابھی میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا, جن میں کچھ ریئیکشنز جو مائنر قسم کے بھی ہیں, مثلا کسی کو فیور ہو گیا, جنرل باڈی ریش ہو گئے, تو وہ آتے ہیں. لیکن اگر اس کو ہم بیماری کی سیویرٹی دیکھیں تو وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. بچوں کی ویکسین کی طرح یا کسی بھی ویکسین کی طرح اس میں کوئی مائلڈ ریئیکشن آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی بندے کو ویکسین لگنے کے اگلے 1 دن بعد 2 دن بعد ہلکا فیور ہو سکتا ہے یا اس کو کوئی ریش ڈیولپ ہو سکتی ہے. ادروائز یہ ویکسین سیف ہے. ڈسٹرکٹس کی بات کروں تو اس میں کوئی سیریس یا میجر سائڈ ریئیکشن جو ہے وہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا. اچھا, تو جیسے آپ بچوں کے حوالے سے بات کریں تو اس ٹائم بچوں کی ویکسینیشن کا کیا مطلب عمل ہے, کتنی ایج تک کے بچوں کو لگائی جا رہی ہے اور کیا اس میں بھی سمٹمس سیم ہے؟ دیکھیں, انیشلی جو NCOC کی گائیڈ لائنس تھیں, سٹارٹ میں ہم نے 18+ کو ویکسین لگانا شروع کی. اس کے بعد ہمیں پرمیشن مل گئی آپ 12+ میں ویکسین لگائیں, اور بچوں میں 12 سے 17 سال کے جتنے بھی ہمارے سکولز تھے, کالجز تھے, ان کو ہم نے ویکسین لگائی. اور اس میں الحمدللہ اس وقت ہم 100% بچوں کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں. تقریباً 4 لاکھ کے قریب اس ایج گروپ میں بچے بنتے ہیں. پاکستان میں ابھی 5 سال یا اس سے پلس کی ویکسین ابھی تک NCOC کی اس پہ کوئی گائیڈ لائنس نہیں آئیں. میرا خیال ہے جیسے کوئی گائیڈ لائن آتی ہیں تو اس ایج گروپ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے, چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے بچوں میں ویکسین سٹارٹ کر دی ہے. لیکن اگر ڈیزیز کے حوالے سے بات کریں تو بچوں میں چونکہ امیونٹی جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں آلریڈی اور ہیلدی بچے ہیں,
اس میں وہ امیونٹی زیادہ ہوتی ہے، تو بچوں کو لاسٹ پہ رکھا گیا. اگر کمپیریزن کریں سینئر سٹیزنز ہیں 60 پلس ہیں تو ان میں ڈیزیز کا رسک زیادہ ہے، ان لوگوں کو فوکس پہلے کیا گیا ہے. بچوں میں چونکہ اگر ہم ڈیٹا بھی دیکھیں تو جن لوگوں کو کووڈ ہوا ہے بچے بہت کم رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ پازیٹیو ہوئے ہوں. ٹھیک. اچھا تو یہ ایک کچھ یہ بھی سینیریو بیچ میں اٹھ جاتا ہے کہ اچھا جی فیک ویکسینیشن کارڈ یا فیک ویکسینیشن رپورٹس، تو آپ کے خیال میں کیا یہ واقعی ہو رہا ہے یا میتھس ہیں؟ دیکھیں ڈپارٹمنٹ نے اس میں NCOC نے بڑا زبردست اس کا ایک کمپریہنسو پروگرام بنایا ہے کہ آپ نے نادرا لنکڈ ہے اس کا CNIC ہوگا، اس کی ساری انٹریز ہوں گی تو اس کا اندراج یا اس کو ویکسینیشن کے بعد اس کی انٹری ہو سکتی ہے. لیکن اس میں چھوٹے چھوٹے لوپ ہولز ہیں، اس میں کسی بھی جگہ پہ چانسز ہیں کوئی کر سکتا ہے. لیکن اس میں گورنمنٹ نے شاید تھوڑا سا فلیکسیبل اس لیے رکھا. انیشیل گائیڈ لائنز یہ تھیں کہ آپ کیمرہ لگوائیں گے جہاں پہ کسی بندے کو ویکسینیٹ کرنا ہے وہ سے اس کا مثلا جو SOP گائیڈ لائنز ہیں کہ مثلا میں رائٹ ہینڈڈ ہوں تو میرے لیفٹ شولڈر پہ لگے گی، میں لیفٹ ہینڈر ہوں تو رائٹ شولڈر پہ لگے گی. تو آپ اس کیمرے کے فوکس میں اپارٹ فرام CNIC اس کی ویکسینیشن جب کریں گے تو اس میں کریں گے. لیکن اگر وہ 100% ریسٹرکشن امپوز کی جاتی ہیں تو پھر ویکسینیشن کی بھی بڑی لمبی کیوز لگ جاتی. جیسے ہم نے سٹارٹ میں ویکسینیشن سٹارٹ کی تو 5-5 ہزار بھی ہمارے ایک سینٹر نے جہاں پہ ہمارے 15 سے 16 کے قریب کاؤنٹر ہوتے تھے انہوں نے 24 گھنٹوں میں ویکسینیشن کی ہے. تو اس میں چانس تو ہے لیکن اس کو ہم ہر لیول پہ ڈسکریج کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی ہمارے نالج میں آتی ہے تو اس میں پھر ہم FIRs وغیرہ لانچ کرتے ہیں. دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. اور اگر یہ لوگ نہیں لگوانا جو اس طرح کام کریں وہ نہ کریں کیونکہ آپ لوگ کی ہی فائدہ ہے اس میں. اچھا تو سر دوسری جو بیماری آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ڈینگی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ بیسیکلی جو ہے ڈینگی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کیا اس کے علامات ہوتے ہیں. دیکھیں جی یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، ایک مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے. مچھر اب ہزاروں قسم کے ہیں لیکن اس میں جس سے ڈینگی پھیلتا ہے اس کو مختلف کچھ ایڈیز ایجپٹائی یا ایڈیز ایجپشائی پڑھتے ہیں. وہ مچھر کاٹے گا تو وہ انفیکٹو مچھر ہوگا تو انسان کے جسم میں اس کا بلڈ ہوگا تو اس کے بعد اس کو ڈینگی فیور ہوتا ہے. جنرلی جس کا 2 سے 10 دن کا فیور ہو اس کو ہم ایز اے ڈینگی سسپیکٹ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اس کے کچھ بیسک ٹیسٹ ہیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. انیشیل اسکریننگ ٹیسٹ میں اگر وہ NS1 ہے، IgG ہے، IgM ہے، وہ ہماری لیب میں فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں. اور اگر کوئی پرائیویٹلی کروانا چاہتا ہے تو اس کے بھی گورنمنٹ نے بڑے سبسیڈائزڈ ریٹس رکھے ہیں. اور اس کے بعد ELISA پہ اس کو کنفرم کرتے ہیں تو پھر اس کو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اس کو ڈینگی ہے اور پھر اس کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے یا جو بھی ہے وہ اکارڈنگلی اس کو پھر اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا تو ڈینگی کا کون سا سیزن ہوتا ہے، مطلب کس سیزن میں ڈینگی آتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جی بڑا نفیس قسم کا مچھر ہے، صاف پانی پہ اس کی پرورش ہوتی ہے. لیکن جنرلی اس کا جو رینی سیزن ہے اس میں اس کی بڑی ریپڈ افزائش ہوتی ہے اور یہ جولائی اگست میں. لیکن ابھی چونکہ سیزنل اگر ٹرینڈ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں. ابھی سارے سال میں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ جا کے جون جولائی یا اگست میں آ کے جب رینی سیزن ہوتا تھا تو اس میں اس کی بریڈنگ سائٹ زیادہ مچھر جو ہیں جنریٹ ہوتے تھے اور اس کے بعد جیسے جیسے بائٹ ہوئیں وہ پھر کوئی بھی انفیکٹ ہوتا تھا تو وہ رپورٹ ہوتا تھا. لیکن ابھی اوور دا ایئر کیس رپورٹ ہو رہے ہیں. مثلا ابھی سردی کا سیزن ہے تو مچھر ہائیڈ کرتا ہے، کمروں کے اندر آ جاتا ہے. تو پھر اس حوالے سے دیکھیں تو ابھی سارے سال میں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. جو میگا سٹیز ہیں اس میں زیادہ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں. اور پہلے یہ ٹرینڈ ہوتا تھا کہ ہمارے پنجاب میں 2010 میں ایپیڈیمک آئی، اس کے بعد کیسز بہت کم، سینکڑوں میں یا اضلاع میں 2-2 4-4 یا 6 کے حساب سے کیسز رپورٹ ہوئے. لیکن ابھی اس کا آل ٹوگیدر ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. سارا سال کیسز رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. مچھر کہیں نہ کہیں ہائیڈ کرتا ہے تو وہ کیسز اس کی بائٹ سے رپورٹ ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی پھر سے ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد آ کے مزید باتیں کرتے ہیں اس مزید ڈیزیز کے حوالے سے. تو جی ناظرین اس وقت ہم ایک شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، تب تک دیکھتے رہیے TNN نیوز. بارش بہت ہو رہی ہے، جانا ضروری ہے کیا؟ ہاں بابا،
नए घर के बारे में कुछ सोचो ना। शाम को बात करते हैं ना। एक आशियां है तसव्वुर में, जहां मुस्तकबिल की तस्वीर हो, जहां आने वाली यादों का समा बसता हो, जहां कुशादा मंजिलों का रास्ता हो, और आपके इन्हीं रास्तों की मंजिल है सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम। टीई ग्रुप ऑफ कंपनीज के माहिर आर्किटेक्ट और चाइनीज इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी जदीद तरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन, एक कनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, टीएमए से मंजूर शुदा, ओकाड़ा में पहली बार सोलर गार्डन लाइट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जदीद मोनूमेंट्स, कुशादा मेटल रोड्स, कम्युनिटी सेंटर, मस्जिद, स्कूल, जिम, इलेक्ट्रिसिटी, ई-टैग गेट, आयरन गेट, बाउंड्री वॉल, सीवरेज का जदीद निजाम, स्टेनलेस स्टील पोल्स, प्लेग्राउंड, प्ले लैंड, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, ट्रैफिक साइन, एंट्री रोड साइन, कैट आई, इंटीरियर स्टोन, कर्ब स्टोन, सिक्योरिटी कैमरे, 24 घंटे ऑन लोकेशन सिक्योरिटी टीम की मौजूदगी बनाए आपके लिए एक महफूज और पुरसकून जिंदगी को यकीनी। तरक्याती काम की झलक देखें, फिर बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें। 25% एडवांस और बकाया अदायगी 24 माह की आसान माहाना एक साथ में। सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम, मुल्हिका सिटी स्कूल, कैनाल व्यू रोड, ओकाड़ा, डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय टीई ग्रुप ऑफ कंपनीज। वेलकम बैक जी नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक से पहले हम डॉक्टर साहब से डेंगू के सीजन के हवाले से बात कर रहे थे, तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो डेंगू है ये मसलन किस तरीके से फैलता है? देखें, इसमें जो मैं सिविल सोसाइटी को पैगाम देना चाहूँगा, अगर हमने डेंगू का फैलाव रोकना है तो उसके इर्द गिर्द जितने भी जंक यार्ड्स हैं या जंक्स हैं, घर में एम्प्टी कंटेनर्स हैं, ओल्ड स्टोर पड़ा है, तो ये उसके छुपने की प्लेसेस होती हैं, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपके एम्प्टी बॉटल्स हैं, टायर्स हैं, या इस तरह का जो भी जंक घर में है छत पे रख देते हैं, तो जनरली वहाँ पे मच्छर हाइड करेगा। जब भी उसको मौका मिलेगा तो वो बाइट करेगा, उसकी बाइट से इसका स्प्रेड होता है। और स्पेशली जो सीज़न आता है उसमें बच्चों को या इवन एडल्ट्स हैं, इसको हम कहते हैं कि ये डान और डस्क, यानी जब सूरज निकलता है और जब सूरज, तो ये उसके फेवरेट टाइम्स होते हैं जिस पे ये मैक्सिमम मच्छर जो है फ्लाइट करता है और ये लोगों को काटता है। उस वक्त में चाहिए होता है कि वो जो भी किसी ने निकलना है वो हाफ स्लीव्स ना यूज़ करें, या जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं वो यूज़ करें, तो ताकि इसका स्प्रेड ना हो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त ज़िलाई लेवल पे इसके ऊपर साइवल में कोई इक़दाम किए जा रहे हैं डेंगू से बचाव के? देखें, इसमें हमारी तकरीबन 600 के करीब टीमें हैं जो रेगुलर सर्विलेंस करती हैं। कुछ ऐसी टीमें हैं जो हाउस होल्ड, इंडोर आउटडोर दोनों टीमें होती हैं। वो हर यूसी लेवल पे हमारी टीमें 3 टीमें काम कर रही होती हैं। से उन्होंने एवरी 7th हाउस देखा है, तो कोशिश होती है कि वो 1 महीने में सारी या 10वें दिन तक हर घर तक पहुंच जाएं, या उस एरिए में जहाँ पे फिर हमें वो मच्छर मिलेगा सर्विलेंस में, या उसके लार्वा मिलेगा, एग्स मिलेंगे, तो उस हिसाब से हम फिर महकमा जो है वो एक्शन लेता है कि उसका लार्विसाइडल या बायोलॉजिकल जो भी एक्शन बनता है वो हमारी टीमें उसके हिसाब से लोगों में अवेयरनेस का मैसेज भी देती हैं और उसके जो ब्रीडिंग साइट्स हैं उसको भी तलब करती हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी मैं आपसे थोड़ी सी पोलियो के हवाले से बात करना चाहूँगी कि बेसिकली पोलियो किस तरीके से इस टाइम उसका क्या रेशो चल रहा है और उसको कैसे कवर किया जा रहा है? देखें, पोलियो तो एक बड़ी मूजी बीमारी है जो ख़ास तौर पे पैदाइश से लेके 15 साल तक के बच्चे इसका शिकार होते हैं। और अगर दुनिया में बात करें तो सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जिसमें इस वक्त पोलियो वायरस है। बेसिकली ये ओरोफिकल रूट जो है उससे इसका स्प्रेड होता है और फिर एक पैरालिसिस की शक्ल में फालज हो जाता है। उसकी आम ज़बान में हम कहते हैं कि उसको ढीला ढाला फालज हुआ है, और फिर वो इर्रिवर्सिबल होता है
جس بچے میں وہ فالج ہو گیا وہ پھر ساری زندگی بھر معذور ہو جاتا ہے، اپاہج ہو جاتا ہے. تو اس میں اس سے بچاؤ کا جو ہے وہ ویکسینیشن ہی سلوشن ہے. تو اس ٹائم کس طریقے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیسے لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کا ایک اس میں دو طرح کی اسٹریٹجیز ہیں. ایک تو ہماری روٹین ایمونائزیشن ہے، بچوں کو پیدائش سے لے کے 15 ماہ تک ہم نے ویکسینیٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں تقریباً 12 قسم کی ویکسینز ہوتی ہیں. پولیو جو ہے وہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کو ہم پولیو ڈراپ شروع کر دیتے ہیں اور پھر ایج کے حساب سے اس کو پولیو کے قطرے پلاتے جاتے ہیں 6 ہفتے 10 ہفتے اور اسی طرح 12 ہفتے پہ قریب. اس کے علاوہ ہماری نیشنل ایمونائزیشن کیمپینز چل رہی ہیں جو سال میں تقریباً 4 کیمپینز چلتی ہیں جس میں 5 سال سے کم عمر جتنے بھی بچے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم نے اگر 100% بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے تو بچوں میں ایک امیونٹی آئے گی. اگر کوئی بھی بچہ ان ویکسینیٹڈ رہ جاتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ ایک ویکر ایریا ہے اس وائرس کے لیے کہ وہ اس پہ اٹیک کرے گا اور اس کو پولیو کا شکار کر سکتا ہے. جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ افغانستان اور پاکستان یہ 2 کنٹریز رہ گئے ہیں، تو آپ کا خیال میں کب تک یہ دونوں کنٹریز یا ہمارا ملک اس سے فری ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، لاسٹ ایئر ہمارے پاکستان میں ایک کیس رپورٹ ہوا تھا. ابھی بھی اس وقت تک کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. اور اگر میں پروونشل لیول کی یا نیشنل لیول کی بات کروں تو اس میں ڈسٹرکٹس نے اوورآل ویکسینیشن میں بہت امپروو کیا ہے. ڈسٹرکٹ سہیوال کی میں بات کروں تو اس میں ہماری پولیو کی یا روٹین ای پی آئی کی کوریج کافی بہتر ہے. 2013 سے ڈسٹرکٹ سہیوال پولیو فری ہے. اس میں کوشش یہ ہوتی ہے، ابھی ہماری ایک ریسنٹ انٹرونشن، جب پولیو کی سرٹیفکیشن چاہیے تو کم از کم 3 سال پولیو کا کوئی کیس نہ آئے تو اس کو ہم پولیو فری ڈکلیئر کرتے ہیں. پاکستان میں جب تک 3 سال کیسز نہیں آئیں گے تو اس کو پولیو فری ڈکلیئر نہیں کر سکیں گے. 3 سال پولیو فری ہونا ضروری ہے. ہم اس کے قریب ہیں. میں سمجھتا ہوں سارے ضلعوں کو، سارے لوگوں کو اپنا اس میں رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اس میں والدین کا بھی رول ہے، ڈپارٹمنٹس کا بھی رول ہے. اپنے بچوں کو جتنے بھی 5 سال سے کم عمر بچے ہیں، اگر اسکول میں ہیں تو وہاں بچوں کو قطرے پلائیں. اگر گھروں میں ہیں تو ان کو ہم اس کو کہتے ہیں ہڈن ریفیوزل سے. اگر ایک بچہ والدین نہیں دکھاتے تو ہمارے پاس کوئی ایسا وینری سسٹم نہیں ہے کہ اس کو ہم سرچ کر سکیں. یعنی اس میں ڈیول رول ہے، والدین بھی رول پلے کریں اور ڈپارٹمنٹ بھی. ہم 100% بچوں کو ویکسینیٹ کریں گے تو ہم پولیو فری خواب جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ ہمارے ناظرین کو کوئی اویئرنیس میسیج دینا چاہ رہے ہیں تو آپ پلیز ان کو کوئی میسیج دیں. دیکھیں 28 تاریخ سے ہماری پہلی نیشنل ایمونائزیشن ڈے پولیو کیمپین آ رہی ہے جس میں تقریباً ہم 5 لاکھ بچوں کو سہیوال میں پولیو کے قطرے پلائیں گے. میری والدین سے یہ اپیل ہوگی کہ ہماری ٹیمیں آپ کے گھروں تک پہنچیں گی. 5 سال سے کم عمر جتنے بھی بچے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلائیں. اور اگر کوئی بچہ آپ کا کسی وجہ سے رہ جاتا ہے تو آپ کے جو قریبی مرکز صحت ہے یا ہیلپ لائن ہے اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارے ہیلتھ کا جو ٹیم ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی. اگر آپ کے ارد گرد ہماری ہر یو سی لیول پہ ایک ہیلتھ فیسلٹی ہے اور اس پہ جو بچے رہ جاتے ہیں تو آپ ان کو جا کے پولیو کے قطرے پلا سکتے ہیں. آپ کا یہ رول میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے بہت اہم ہے. اگر آپ بچوں کو 2 قطرے پولیو کو پلا دیتے ہیں تو ہمارا ضلع پولیو فری ہوگا. ہمارا ضلع پولیو فری ہوگا تو ہمارا پنجاب پاکستان بھی پولیو فری ہوگا. جی شکریہ. تو جی ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اتنا. تو جی ناظرین، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی میزبان سنیرا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.